جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، قادر مطلق کی تم ہی آخری آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کل کے درس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ اور غیبت صغریٰ میں آپ کے نائبین خاص کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی، اور عرض ہوا کہ امام زمانہ کے خصوصی نائبین خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف سے منتخب ہوتے تھے اور امام زمانہ کی طرف سے انتخاب ہوتا تھا، اور اس طرح 70 سال کی مدت تک آپ کے 4 خصوصی نائبین نے آپ کی نیابت کی ذمہ داری لی اور اپنے وظائف کو انجام دیتے رہے۔ ان میں سے سب سے پہلا نائب جناب عثمان ابن سعید عمری ہے، اور امام کے دوسرے نائب خاص جناب عثمان ابن سعید کے فرزند محمد ابن عثمان سمری ہے، اور آپ کے تیسرے نائب کا نام نامی حسین ابن روح ہیں، جنہوں نے 21 سال تک نیابت کی ذمہ داری ادا کی اور انجام دی۔ اور زمانے کے امام کے آخری نائب جناب محمد سمری ہیں۔ آپ نے سن 329 ہجری میں وفات پائی، اور آپ کی وفات کے بعد یعنی جناب سمری کے وفات کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ 4 نائبین جو نواب اربعہ کے نام سے مشہور ہیں، علم و عمل اور عبادت اور بندگی کے علاوہ خصوصی طور پر کچھ خاص خصوصیات کے حامل تھے، اور کچھ اوصاف خصوصی اوصاف کے مالک تھے، اور ان میں سے جو ہے مثال کے طور پر عفت اور پاک دامنی، رفتار اور گفتار میں عدالت، امانت داری، اور سب سے اہم خصوصیت نواب اربعہ کی خصوصیات میں سے سب سے اہم خصوصیت رازداری تھی،
یعنی اس گھٹن ماحول میں اسرار اہل بیت کو انہوں نے چھپائے رکھا اور ہزار قسم کے مشکلات کے باوجود اسرار آل محمد کو فاش ہونے نہیں دیا، خصوصاً زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مکان اور مسکن کے حوالے سے کئی دفعہ ظالم حکومتوں کی طرف سے متعدد شیعان علی کو، متعدد وکلاء کو اور خود نواب خاص سے بھی پوچھ گچھ کیا گیا، لیکن کبھی بھی امام کے مکان اور مسکن کے حوالے سے انہوں نے ان کے لیے کوئی اس سلسلے میں ان سے ہمراہی نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت نیک نامی تھی، یعنی یہ چار حضرات، یہ چار نواب جو امام زمانہ نے اپنے نائب کے طور پر معرفی کی ہے، اپنے زمانے میں بہت نیک نام لوگ تھے تمام مسلمان فرقوں کے درمیان، نہ صرف شیعان علی کے درمیان بلکہ بہت ہی نیک نام متدین انسان سمجھے جاتے تھے، اور ان کی نیک نامی زبان زد خاص و عام تھا۔ یہ وکلاء کی خصوصیت کے حوالے سے۔ زمانہ غیبت صغریٰ میں وکلاء کے متعدد وظائف بھی احادیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، اور ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی زمانہ غیبت میں یہ تھی۔ سب سے پہلی ذمہ داری اور اہم ذمہ داری یہ تھی کہ زمانے کے امام اور امت کے درمیان اور امام کے پیروکاروں کے درمیان، زمانے کے امام اور اسلامی امہ کے درمیان رابطہ ایجاد کرنا، یہ ان کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ تھا۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کے دینی مشکلات حل کرنا، نئے مسائل جو پیش آتے تھے معاشرے میں، ان کے احکام امام سے حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کے دینی مشکلات کو حل کرنا۔ اور اسی طرح ایک اور اہم ذمہ داری لوگوں سے سہم امام، مال امام، خمس اور سہم امام جمع کر کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی اجازت سے خصوصی مصارف میں پہنچا دینا، جہاں ضرورت مند اور حاجت مند لوگوں تک پہنچا دینا، یہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کے مادی مشکلات کا حل کرنا، اور اس کے علاوہ لوگوں کے خطوط جو مختلف سوالوں پر مشتمل ہوتے تھے وہ زمانے کے امام تک پہنچانا، اور ان خطوط کے امام سے جواب حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی امام کے نواب اربعہ کے خصوصی وظائف میں سے تھے۔ اور کبھی کبھی بعض مومنین کے تقاضا اور اصرار پر ان مومنین کو یا مومنات کو زمانہ غیبت میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچانا اور امام کی زیارت سے مومنین کو مشرف کرانا۔ البتہ یہ زیارت عمومی طور پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ خصوصی طور پر جب زیادہ اصرار کرتے تھے بعض مومنین تو امام سے اجازت لے کر اور مومنین کے پیغامات کو امام تک پہنچا کر امام سے اجازت لے کر یہ نواب اربعہ ان کو زمانے کے امام تک پہنچاتے تھے۔
اس کے علاوہ جو سب سے اہم ذمہ داری تھی اور سب سے اہم وظیفہ جو نواب اربعہ پر تھا، وہ فکری طور پر مومنین کو، پیروان اہل بیت کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کے لیے آمادہ کرنا اور تیار کرنا، ذہنی طور پر اور فکری طور پر لوگوں کو غیبت کبریٰ کے لیے آمادہ کرنا نواب اربعہ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ تھا۔ اور جیسا کہ عرض ہوا کہ امام زمانہ کے چوتھے نائب شیخ ابو الحسن علی ابن محمد سامری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جناب سامری جیسا کہ کل کے درس میں عرض ہوا حضرت امام علی النقی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی تھے، اور وہ موثق شیعہ حضرات میں سے محسوب ہوتے تھے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بااعتماد امام علی النقی کے معتمدین میں سے تھے۔ جب جناب حسین ابن روح نے امام زمانہ کے حکم سے آپ کو خصوصی نائب کے طور پر معرفی کی، اس وقت سے لے کر 329 ہجری تک آپ نے اس ذمہ داری کو پورا کر لیا، اور سن 329 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ حسین ابن احمد جو شیعوں کے اس وقت کے معروف شخصیات میں سے ایک ہیں، کہتے ہیں کہ جناب علی ابن محمد سامری کی وفات سے چند روز قبل، کچھ دن پہلے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی شیعوں کا ایک گروہ، یعنی شیعہ رؤساء کا ایک گروہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے احوال پرسی کے بعد امام زمانہ کی طرف سے صادر ہونے والے ایک توقیع کو ہمیں پڑھ کر سنایا، اور اس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدائے رحمان و رحیم کے نام سے، یا علی ابن محمد السامری، اے علی ابن محمد سامری، اعظم اللہ اجر اخوانک فیک، خدا تمہارے انتقال پر، تمہاری موت پر تمہارے بھائیوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ 6 ایام۔ اس خط میں یوں تحریر تھا کہ تم 6 روز کے بعد تمہاری اجل آ جائے گی اور تمہیں موت آئے گی، یعنی یہ توقیع جب صادر ہوئی، اور اسی دن اتفاقاً یہ حضرات جمع ہوئے تھے، اور اس خط میں توقیع میں یہ تحریر تھا: فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ 6 ایام، 6 روز کے بعد تمہاری اجل آ جائے گی، تمہیں موت آئے گی، لہذا فَأَجْمَعْ أَمْرَكَ، بس اپنے کاموں کو سمیٹ لو، وَلَا تُوسِعْ إِلَىٰ أَحَدٍ يَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ، اور اب کسی کو اپنا نائب مقرر نہ کرنا، اور میرے نائب کے عنوان سے کسی اور کو معرفی نہ کرنا۔ کیوں؟ علت بھی امام نے اس خط میں تحریر فرمایا تھا، فرماتے ہیں کیونکہ فقد وقعت الغیبۃ الثانیہ، اب غیبت کبریٰ کا، دوسری غیبت اور غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور طولانی غیبت شروع ہوگا۔ فلا ظہور الا بعد اذن اللہ عز وجل، بس غیبت کبریٰ کے بعد میں اس وقت تک ظاہر نہ ہوں گا جب تک خداوند متعال کا حکم نہ ہو، جب تک خداوند متعال ظہور کا حکم نہ دے، میں مجمع عام میں حاضر نہیں ہوں گا، عام لوگوں کے سامنے
اپنے آپ کو معرفی نہیں کروں گا۔ وذالک بعد طول الامد، فرماتے ہیں اور یہ غیبت کا سلسلہ بہت طولانی مدت تک جو ہے یہ غیبت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وذالک بعد طول الامد، اور خدا مجھے ظہور کا اس وقت حکم دے گا، ایک طولانی مدت کے بعد مجھے ظہور کا حکم دے گا۔ وقسوۃ القلوب، اور دلوں میں قساوت، وامتلاء الارض جورا، اور زمین ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد خداوند متعال مجھے ظہور کا حکم دے گا۔ پھر فرمایا وسیأتی شیعتی من یدعی المشاہدہ، اور یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، وسیأتی شیعتی من یدعی المشاہدۃ، اور میری غیبت کے زمانے میں تمہارے درمیان ایسے افراد پیدا ہوں گے جو میرے ظہور کا دعویٰ کریں گے، جو میرے وکیل ہونے کا دعویٰ کریں گے، جو مجھ سے رابطے میں ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ جب اس طرح دعویٰ کرے، پیشن گوئی فرما رہے ہیں صاحب الزمان، میری غیبت کے زمانے میں بہت سے لوگ میری وکالت اور میری نیابت کا دعویٰ کریں گے، مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کریں گے۔ جیسا کہ تاریخ میں اس وقت تک جو ہے کم از کم اس وقت تک، یعنی آج سے 12 سال پہلے تک کم از کم 30 لوگوں نے جو ہے امام زمانہ کی نیابت یا مہدی موعود ہونے کا ادعا کیا ہے۔ آج سے 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اگر اس طرح کوئی دعویٰ کرے، الا فمن ادعى المشاہدہ، الا فمن ادعى المشاہدہ، یاد رکھیں اور آگاہ ہو جاؤ، جس نے بھی زمانہ غیبت میں مشاہدے کا اعلان کرے یا میرے ظہور کا اعلان کرے یا میرے نائب ہونے کا اعلان کرے، قبل خروج السفیانی والصیحہ، ندائے آسمانی چیخ اور سفیانی کے خروج سے پہلے اگر کوئی میرے ذات کے مشاہدے کا اعلان کرے یا میرے طرف سے وکیل ہونے کا اعلان کرے یا میرے ظہور کا اعلان کرے تو فہو کاذب مفتر، تو ایسا شخص جھوٹا اور افترا باندھنے والا ہے۔ ان کی باتوں پر یقین نہ کرو، ان کے باتوں پر کان نہ دھرو، ان کی تکذیب کرو، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ وہ افترا پرداز ہے، وہ ہمارے اوپر افترا باندھ رہا ہے، خدا کے اوپر افترا باندھ رہا ہے، رسول اللہ کے اوپر افترا باندھ رہا ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد حسین ابن احمد کہتے ہیں فنسخنا هذا التوقیع، جناب سامری کے حکم سے ہم لوگوں نے اس توقیع کی نسخہ برداری کی، وخرجنا من عنده، نسخہ ایک نسخہ ہم نے لے لیا۔ نسخہ برداری کرنے کے بعد ہم جناب سامری کی خدمت سے خارج ہوئے۔ فلما کان اليوم السادس عدنا الیہ، جب 5 دن گزر گئے، 6 دن ہم لوگ حاضر ہوئے، چونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا 6 دن تم اس دنیا سے جانے والا ہے، لہٰذا کسی کو اپنا نائب اور میرا نائب اور اپنا وصی مقرر نہ کرنا۔ جناب حسین ابن احمد کہتے ہیں 6 روز ہم جب جناب سامری کی خدمت میں پہنچے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، تو جناب سامری احتضار کی حالت میں تھے، احتضار کی حالت میں ہے۔ فقیل لہ، پھر دوبارہ کسی نے اطمینان حاصل کرنے کے لیے کسی نے اس سے سوال کیا من وصیک من بعدک، جناب سامری آپ کے بعد امام زمانہ کے نائب
اور آپ کے جانشین کون ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا فقال، جناب سمری نے فرمایا کہا للہ الامر ہوا بالغ، اس کے بعد خدا کے آخری حجت خدا کے حوالے ہے اور خدا ہی صاحب زمان امور کے دیکھ بھال کریں گے۔ ومضى، یہی جملہ کہا اور وفات پا گئی۔ فہذا آخر کلام سمع منہ، جناب حسین ابن احمد کہتے ہیں یہ وہ آخری بات تھی، للہ الامر هو بالغ امرہ، یہ وہ آخری بات تھی، یہ وہ آخری جملہ تھا جو ہم نے جناب سمری سے سنی۔ یہ تھے نواب اربعہ اور غیبت صغریٰ کے حوالے سے اور غیبت کبریٰ کے آغاز کے سلسلے میں ایک مختصر گفتگو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب سمری نے 329 ہجری میں وفات پائی اور ان کی وفات کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا اور غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب تک خداوند متعال ظہور کا حکم نہ دے، مخفیانہ طور پر، ناشناس طور پر زندگی گزارتے رہیں گے، اور جب خداوند متعال کی طرف سے ظہور کی اجازت ملے گی تو حکم خدا سے مکہ مکرمہ سے ظہور اور قیام کا اعلان کریں گے، اور آپ کے ظہور اور قیام کے بعد اس ظلم و جور سے بری زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔